بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آج میں آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے بارے میں چند باتیں بتلاؤں گا۔ لیل عربی زبان میں رات کو کہتے ہیں اور قدر یہ اس کا معنی بزرگی، شرافت، عزت اور منزلت کے ہے۔ تو لیلۃ القدر کا معنی ہوا عزت والی رات، محترم رات، بزرگی والی رات، مقام و منزلت والی رات۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام قرآن پاک کو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اس لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، عزت والی رات، مقام و مرتبے والی رات۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، اذا دخل العشرہ شد معذرہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور ساری رات آپ جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو بھی، تاکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اسی طرح اس رات کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا یوں مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کی شب قدر کے اندر قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بیت العزت میں رکھا، پھر بیت العزت سے حسب موقع وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر بذریعہ وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کم و پیش 23 سال کے اندر قرآن پاک کو نزول فرمایا۔ اسی طرح دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے۔ 1000 مہینے یہ کل 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جو آدمی اس رات کو پا لیتا ہے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس آدمی کو 1000 مہینے کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال کے اندر 83 سال 4 ماہ کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن حاتم کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 بزرگوں کا تذکرہ فرمایا۔
ان میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام ہے، تیسرے حضرت خزقیل علیہ السلام اور چوتھے حضرت یوش علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان چاروں عبادت گزار بزرگوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا انہوں نے اللہ کی 80 سال اتنی عبادت کی ہے کہ ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ صورت دے کر بھیجا نبی علیہ السلام کی طرف، اور فرمایا کہ ہم اپنی امت کو یہ بتلا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ صورت نازل کی ہے، اور اس میں ایک رات کا تذکرہ ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، کہ یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ترین رات ہے جو آدمی اس رات کو پا لیتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ صحابہ خوش ہوئے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے اس رات کی کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین بھی آتے ہیں۔ چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اس رات کے اندر قیام کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو، پچھلے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اللہ رب العزت اس رات کی برکت کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل رات ہے، جو آدمی اس کی خیر سے، اس کے پانے سے محروم ہو گیا، محروم کر دیا گیا، وہ ساری خیر سے، ساری بھلائیوں سے وہ آدمی محروم ہو گیا جو آدمی اس رات سے محروم ہو جاتا۔ تو عزیز سامعین کرام، اس رات کو پانا، اس رات کے اندر عبادت کرنا اور کثرت کے ساتھ ذکر اذکار، قیام اللیل، تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ رات ہم کو بھی پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رات میں ہم کو بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، قیام اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کب کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر آتا ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں ہم کو آگاہ فرما دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہی فی شہر رمضان فالتمسوها فی العشر الاواخر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان طاق راتوں کی وضاحت کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا
فإنها وتر ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وہ 21ویں رات ہے، وہ 23ویں رات ہے، وہ 25ویں رات ہے، وہ 27ویں رات ہے اور وہ 29ویں رات ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دیا کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو ان وطر، ان طاق راتوں میں جو 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں اور 19ویں رات ہے، ان میں سے کوئی رات بھی آ سکتی ہے۔ کوئی خاص نامینیٹ لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ وہ 21ویں رات ہوئے گی یا 23ویں رات ہوئے گی یا 27ویں رات ہوئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو طاق راتوں کو، لیلۃ القدر کو ان طاق راتوں میں 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتی ہوں، اس کے موافق ہو جاتی ہوں، تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقولین، تو یہ دعا پڑھ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ بڑا ہی پیارا ترجمہ ہے اس کا، بڑا ہی پیارا معنی ہے، اور یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی۔ ہم کو بھی ان طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ آخری عشرے کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے اللہ، تو درگزری کو، بخشش کو پسند فرماتا ہے اور تو کریم ہے، عزت والا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے بھی میرے گناہوں کو درگزر کر دے، میرے گناہوں کو مجھ سے معاف کر دے، مٹا دے۔ کتنا پیارا اس کا معنی ہے۔ تو یہ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں کثرت کے ساتھ ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طرح اس رات کی علامت کیا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ احادیث میں اس کی علامات کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لیلۃ القدر کی علامات چند بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها، کہ بے شک اس دن جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم یذکر حین طلع القمر وہو مثل شک جفنۃ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تم کو بتلاؤں نہ، تمہیں یاد نہ کراؤں کہ اس دن جو سورج چاند طلوع ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس طرح بڑا تھال کا کنارہ ہے، وہ اس طرح چاند ہوتا ہے۔ اس رات کے اندر جو چاند ہوتا ہے وہ اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جیسے کوئی بڑے تھال کا کنارہ ہے۔ اسی طرح ایک اور علامت مسند بزار کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شب قدر کے بارے میں بتایا، لیلۃ القدر کے رات کے بارے میں بتایا کہ یہ آسان ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، نہ اس میں زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ اس کے اندر سردی ہوتی ہے، اور اس صبح کا جو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے اور اس کی جو سرخی ہوتی ہے وہ مدھم ہوتی ہے، اور سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ تیز نہیں ہوتی، نہ اس رات کے اندر زیادہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، آسان رات ہوتی ہے۔ یہ علامات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند بازار کے اندر آتا ہے، یہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔
تو یہ تھی چند باتیں جو لیلۃ القدر رات کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کو تلاش کن راتوں کے اندر کرنا ہے، اور اس رات کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں۔ تو یہ ہیں چند باتیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، زندگی شان والی دے، موت ایمان والی دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔